الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز سامعین، قابل قدر حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے زندگی عطا کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان سے ہماری نسبت کو اس نے منسوب فرما دی ہے. ہمیں ایک ظاہری زندگی بھی عطا فرمائی ہے اور ایمانی اور اسلامی زندگی بھی عطا کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی عطا کی ہے اور زندگی میں جو لمحات عطا کی ہیں، ہمارے لیے اس کی طرف سے بے انتہا عظیم نعمت اور دولت. ہمیں اس نعمت اور دولت کی قدر کرنی چاہیے اور ہماری اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور اس کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے کلام مقدس کے ذریعے سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مقدسہ کے ذریعے سے اس بات کی ہدایت اور رہبری کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہیں. بار بار ہم دیکھیں ہمارا ماضی کس طرح سے گزرا ہے، پھر ہمارا حال کیسے گزر رہا ہے، پھر ہم اپنے مستقبل کو کس طریقے سے گزاریں. عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ سال ایک قدر ہوتا ہے اور دوسرے سال کی آمد ہوتی ہے، جو لوگ مختلف قسم کے کام کرتے ہیں، مختلف قسم کے رسوم و رواج کا ظہور ان سے ہوتا ہے. لیکن دین اسلام ایک روایتی دین نہیں ہے بلکہ حقیقت پر مبنی دین ہے. اس نے اس طرح کی رسم و ریت کو جس طرح کے لوگ انجام دیتے ہیں پسند نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ حقیقت پر مبنی تعلیمات دیتا ہے. کہ آدمی ایک سال کو ختم کر کے دوسرے سال میں داخل ہو رہا ہو تو کوئی غیر شرعی اعمال کا وہ ارتکاب نہ کر بیٹھے، اس کی خوشی بھی دائرۂ اسلام کے اندر ہو، اس کی غمی بھی اسلام کے حدود کے اندر ہونی چاہیے. خوشی ہو کہ غمی ہو، ہر وقت ہمیں اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام کی تعلیمات کو ملحوظ رکھنا ہے. اگر ہم سے اس میں کوئی بھی کوتاہی ہو جاتی ہے تو ہم کو آخرت میں اس کا جواب دینا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، پرہیزگاری کی زندگی بسر کرو، خوف خدا کو دلوں میں پیدا کرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر انسان جائزہ لے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا توشہ تیار کیا ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آنے والی زندگی کے لیے اس نے کیا آگے بھیجا ہے، اس کو جائزہ لینا چاہیے. مالک ابن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں: مکتوب علی باب الجنہ وجدنا ما عملنا ربحنا ما قدمنا خسرنا ما خلفنا. فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے پر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے: وجدنا ما عملنا، جو ہم نے عمل کیا اس کو پا لیا. ربحنا ما قدمنا، ہم نے جو اعمال صالحہ کا گوشہ آگے بھیجا اس میں نفع بخش رہے، ہماری تجارت الحمدللہ نفع واری رہی. خسرنا ما خلفنا، جو کچھ ہم پیچھے چھوڑ کر آئے اس میں ہم بڑے گھاٹے میں رہے. یہ تین جملے دروازے پر جنت کے لکھے ہوئے ہیں. وجدنا ما عملنا، جو اعمال کیے ہم نے اس کی جزا کو پا لیا. ربحنا ما قدمنا، جو نیکیوں کا تحفہ ہم نے بھیجا تھا، گوشہ تیار کیا تھا آنے والی زندگی کے لیے، جو ہم نے سامان آخرت تیار کیا تھا. ربحنا، ہم اس میں فائدے میں رہے، نقصان ہم کو نہیں لاحق ہوا بلکہ ہم بہت ہی فائدہ اٹھائے، نفع حاصل کیے. نقصان کس کا ہوا؟ خسرنا ما خلفنا، پیچھے جو چھوڑ کر آئے تھے یہ سمجھ کر کے وہ رہنے والا ہے، لیکن اسی کی وجہ سے ہم کو محسوس ہوا کہ بڑے خسارے میں، بڑے گھاٹے میں ہم پڑے.
تو جائزہ ہمیشہ لیتے رہنا چاہیے. اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. دانش مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے, نفس کو شریعت کے تابع رکھے, اور موت کے بعد جو زندگی آنے والی اس کے لیے اعمال کرے. اور والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا, اور بے بس آدمی وہ ہے جو اپنی خواہش نفس کا غلام بن کر رہے. وتمنا علی اللہ, اور اللہ پر آرزوئیں اور امیدیں کرتا جائے. اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام کا یہ ارشاد مبارک جامع ترمذی شریف میں موجود ہے کہ عقل مند آدمی کی پہچان یہ بتلائی ہے کہ وہ اپنے نفس کا ہمیشہ محاسبہ کرتے رہتا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارک کنز العمال شریف میں موجود ہے. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا فانه اهون لحسابکم. اپنے نفسوں کا تم خود حساب لیا کرو, اپنے اعمال کا خود جائزہ لے لیا کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب محشر کے میدان میں لیا جائے. محشر کا میدان بقا ہی اس لیے کیا جائے گا کہ ہمارے اعمال کا حساب ہو. تو وہ حساب کے دن کے آنے سے پہلے خود ہمیں اپنا حساب لینے کا حکم فرمایا. پھر فرمایا فإنه أهون, یقیناً یہ بار بار ہم اپنا حساب لیتے رہیں گے تو قیامت میں ہمارے لیے حساب کی آسانی کا سبب بنے گا. کہ اگر ہم کوئی اچھائی کی ہے تو شکر گزار بنیں گے, نعمت پر اللہ کی شکر گزاری کریں گے, برائی ہوگی تو توبہ استغفار کریں گے, اس کی تلافی کرنے کی فکر کریں گے. تو اس کے لیے حکم دیا گیا کہ بار بار جائزہ لیتے رہو. وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا, اپنے نفسوں کا خود تم ہی وزن کر لیا کرو قبل اس کے کہ میزان عمل میں تمہارے اعمال کو تولا جائے. خود ہی اپنے آپ کو دیکھ لو کہ ہم کس پیمانے پر ہیں, ہم کس کسوٹی میں ہیں, ہمارا معیار زندگی کیا ہے, ہمارے اعمال کی نوعیت کیا ہے. وزنوا انفسکم, خود اپنا اور اپنے اعمال کا وزن کر لیا کرو, خود ہی ترازو میں تول لیا کرو بار بار کہ کیا تمہارے اعمال ہو رہے ہیں قبل اس کے کہ تمہارے اعمال کو تولا جائے محشر کے میدان میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام کی کیسی تعلیمات ہیں. ہر وقت ہمیں حساب لینے کی, محاسبہ کرنے کی, مراقبہ کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے. پھر فرمایا وتزینوا للعرض الاکبر, ایک بڑی پیشی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو, مزین ہو جاؤ, آراستہ اور پیراستہ ہو جاؤ اس دن کے لیے جس دن تمہیں پیش ہونا ہے پیش گاہ حق میں. یوم تعرضون لا تخفی منکم خافیہ, جب تمہیں پیش کیا جائے گا رب کی بارگاہ میں تو اس وقت تمہاری کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہے گی, ہر چیز وہاں واضح ہوگی. وحصل ما فی الصدور, یہاں تک کہ سینوں میں جو چھپے ہوئے راز ہے, جو ہمارے عزائم اور نیتیں ہیں وہ بھی ظاہر کر دی جائے گی. ان ربهم بهم یومئذ لخبیر, بے شک ان کا رب اس دن ہر شے کی خبر رکھے گا, خبر لے گا. ویسے تو ہر وقت وہ ہمارے اعمال کی خبر رکھتا ہے, لیکن اس وقت خبر لے گا, گرفت کرے گا, مواخذہ کرے گا. تو یہ سال کا ختم ہو جانا, نئے سال کا آغاز ہو جانا ہمارے لیے دعوت دے رہا ہے کہ ہم جائزہ لیں کہ پچھلے سال ہم سے کیا اعمال ہوئے. اگر نیکیاں ہم سے ہوئی تو ہم اللہ کے شکر گزار بنیں, اور اگر ہم نے کوئی کوتاہی کی تو پھر اس کی ہم کو تلافی کرنی چاہیے. ہر اعتبار سے جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے فرائض میں ہم نے کیا کیا, نمازوں کا حال کیا رہا, یا پورے سال کے 12 مہینے الحمدللہ ہم پابندی سے باجماعت نماز ادا کرتے رہے, یا پھر ہم سے کوئی نماز چھوٹ گئی, کیا ہمارے ذمہ کوئی نماز قضا باقی رہ گئی. اگر ایسا ہوا ہے تو پھر اس نماز کو ادا کر لیں اور اس پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں. رمضان کے مہینے میں کیا ہم سے پابندی روزے ادا ہوئے یا کسی دن ہم سے غفلت ہوئی, اگر کوئی روزہ ہم سے رہ گیا تو اس کی قضا بھی کر لیں اور توبہ بھی کریں. اسی طریقے سے ہم صاحبان نصاب جائزہ لیں کہ زکوٰۃ ہم نے باضابطہ حساب کر کے صحیح طور پہ ادا کی تھی یا نہیں ادا کی تھی. ادا کی تھی تو شکر کریں خدا کا, اگر کوئی ہم سے چوک ہو گئی تھی تو اس کی تلافی کر لیں, اس لیے کہ وہ دن جب آئے گا تو اس دن ہم چاہیں گے تلافی کرنا تو تلافی نہیں کر سکیں گے. اسی طریقے سے ہم جائزہ لیں یہ سال جو حج کا مہینہ گزر چکا ہے, حج کے ایام گزر چکے ہیں, کیا ان دنوں ہم صاحبان استطاعت رہے, اگر رہے تھے تو پھر ہم سے فریضے کی ادائیگی میں تاخیر ہوئی ہے. تاخیر پر توبہ کریں, پھر آنے والے سال کے لیے تیاری کریں, اس کے لیے تگو کریں. اسی طریقے سے ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرنے میں کیا اہتمام کیے, یہ ہم سے غفلتیں ہوئی. اہتمام کیے تھے تو شکر کریں, اگر غفلت ہوئی تھی تو پھر ماں باپ کو راضی کرنے کی فکر کریں, کیونکہ وہ دن جب آئے گا تو اس دن ہم چاہیں گے کہ ماں باپ کا جو دل دکھائے تھے اب راضی کر لیں, اس دن راضی کرنے کی شکل یہ نہیں رہے گی بلکہ اور انداز کا وہاں معاملہ ہوگا. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صحابہ کرام سے, من المفلس فیکم, اے میرے صحابہ بتاؤ تمہیں مفلس کون ہے. عرض کیا من لا درہم لہ ولا دینار, مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم اور دینار نہیں ہے, مال و دولت نہیں ہے, سیم و زر نہیں ہے, روپیہ پیسہ نہیں ہے. ارشاد فرمایا کہ مفلس یہ نہیں ہے, بلکہ مفلس وہ ہے من یاتی بصلاۃ و صیام و زکوٰۃ
وحج، قیامت کے میدان میں نماز کو، روزے کو، زکوٰۃ کو، حج کو لے کر ایک بندہ آئے گا، اعمال خیر کو لے کر آئے گا، لیکن لطم ہذا وشتم ہذا وکل مال ہذا، کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو تماشا لگایا ہوا ہوگا، کسی کی بے عزتی کی ہوگی، کسی پر تہمت باندھا ہوگا، کسی کا حقوق تلف کیا ہوا ہوگا، اس طرح سے اس کا معاملہ ہوگا۔ وہ تو دن حساب و کتاب کا دن ہے، سب کے معاملات وہاں چکائے جائیں گے۔ اب جو بھی زیادتیاں ہوئی تھی وہ سارے کے سارے اہل حقوق اللہ کی بارگاہ میں دعویٰ کریں گے۔ ایسے وقت میں اس بندے کو کھڑا کیا جائے گا جس نے زیادتی کی ہے، حالانکہ وہ نمازی بھی ہے، روزہ دار بھی ہے، حج بھی کیا ہوا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کیا ہوا ہے، خیر خیرات کیا ہوا ہے، دین کے لیے اپنا مال و زر لگایا ہوا ہے۔ اس کو محشر کے میدان میں کھڑا کیا جائے گا، سارے دعوے دار آئیں گے، کہیں گے کہ مولا، ایک طرف سے اس کا بیٹا کہے گا کہ پروردگار اس نے مجھے دینی تعلیم نہیں دی، مجھے جو کچھ بھی تعلیم دی وہ دنیا کمانے کی دی، دنیا میں کھپنے کی دی، جس وقت میری ذہنی صلاحیتیں حق کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں، اس وقت کوئی حق کا کلمہ میرے زبان پر، میرے کانوں تک اس نے نہیں پہنچایا ہے۔ میں غلط کا کام کرتا تھا، مجھے پتا نہیں تھا، میں سمجھتا تھا یہ صحیح ہے، اور کبھی اس نے مجھ کو یہ نہیں کہا کہ یہ غلط کیا۔ میں چوری کر کے مال بھی لایا تو گھر میں استعمال سبھی کرتے رہے، کبھی یہ نہیں کہے کہ تم نے چوری کیوں کی۔ بچپنے میں مجھے پتا نہیں تھا، کبھی کسی کے پاس سے پیسے لے لیتا، کبھی دکان پر جاتا، بغیر پیسے کی کوئی سامان اٹھا کر لاتا۔ گھر والوں کو خبر تھی کہ میں نے بغیر پیسوں کے وہ چیز لائی ہے، پر سبھی استعمال کرتے رہے، کسی نے منع نہیں کیا، کسی نے برا نہیں کہا، کسی نے سرزنش نہیں کی، کسی نے ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی۔ اس طرح سے میں مدرسے میں پڑھتا تھا، اسکول میں کبھی کسی کی کتاب اٹھا کے لا لیا، کسی کا پین لا لیا، کسی کی پینسل لا لیا، غرض کے فلاں چیزیں لایا، مجھے کیا پتا تھا، میں تو نادان تھا۔ جس گھر میں رہتا تھا وہاں سب نادان تو نہیں تھے، سوجھ بوجھ رکھنے والے تھے، شعور رکھنے والے تھے۔ یہ اس کی وجہ سے مجھے عادت ہو چکی تھی چوری کرنے کی، اور زندگی بھر میں یہ برائیاں کرتا رہا۔ جن کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ میری تربیت کرے، لیکن انہوں نے تربیت کا حق ادا نہ کیا، وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ نمازی بھی ہوں گے، ان کے ماتحت جو لوگ پرورش پا رہے ہیں وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ یہ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ بھی زیادتیاں ہوئی ہیں، ہمیں تربیت میں نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ اور کوئی کہے گا، باپ اپنے اولاد کے بارے میں شاکی ہوگا کہ پروردگار، میرے بچے کی میں نے تعلیم و تربیت کا مکمل بندوبست کیا تھا، اور میں نے اس کے لیے مناسب رشتے کا بندوبست کیا تھا، اس کے بعد اس کو ازدواجی زندگی سے لگا دیا تھا، کاروبار سے لگا دیا تھا، مگر میرے مولا میرے بڑھاپے میں کبھی میری خبر گیری نہیں کرتا تھا۔ میری جو بیٹیاں اور میرے اور بیٹے تھے ان کی طرف کبھی یہ رحمت اور محبت کی نگاہ سے دیکھا نہیں کرتا تھا، کبھی کسی کا حقوق ادا نہیں کرتا تھا۔ یہ بھی وہاں دعوے ہوں گے۔ والدہ کہے گی، مولا بیوی کی محبت میں یہ میرے حقوق کو تلف کر دیا کرتا تھا، زیادتیاں کیا کرتا تھا، اس طریقے سے حقوق والے کھڑے ہوتے ہیں۔ پڑوسی کہیں گے، پروردگار عالم سے گھر کے بعد ہم رہتے تھے، دعوت اعلیٰ پیمانے پر اس کے پاس ہوا کرتی تھی، ہم فقر و فاقہ میں غربت میں ویسے زندگی بسر کرتے تھے، کبھی تو بھوکے سو جاتے تھے، کبھی پیاسے رہ جاتے تھے، لیکن کبھی ہماری خبر بھی اس نے نہیں کی ہے، ہمارے حقوق اس نے نظر انداز کر دیے ہیں۔ اور غرض اس طرح کے سارے حقوق اور سارے اہل حقوق اور دعوے دار کھڑے ہو جائیں گے، جب وہ کہیں گے، کوئی کہے گا پروردگار اس کے پاس دولت تھی، اس کے پاس مال تھا، اور لوگ اس کی بات کو قدر کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے، جاتے ہوئے یہ ہمیں ستایا کرتا تھا، اس کی گاڑی آتی اور ہم اگر کبھی راستے سے گزرتے ہوئے سامنے آ جاتے، اترتا تھا اور ہمیں تماچا رسید کرتا تھا، ہمیں ڈکیت دیتا تھا، بہت ہی ذلیل اور خار سمجھتا تھا، تحقیر آمیز سلوک کیا کرتا تھا۔ کھڑے ہو جائیں گے وہاں، یہاں تو کون پوچھ رہا ہے، یہاں پوچھے گا بھی تو کون اس کی بات سنے گا، وہ سارے اہل حقوق کھڑے ہو جائیں گے۔ اور اس وقت یہ شخص بھی ہوگا جو نماز بھی پڑھا ہے، روزہ بھی رکھا ہے، زکوٰۃ بھی دیا، حج بھی کیا ہے، مسجد بھی بنایا ہے، مدرسے بھی بنایا ہے، سارے خیر خیرات میں اپنے مال کو، اپنے زر کو بے دریغ لٹایا ہے۔ اس وقت جب یہ سارے اہل حقوق آئیں گے ایک ایک کے ساتھ، اللہ پاک وہاں انصاف کرے گا، عدل کا میزان قائم کر دے گا۔ تو اب کیا ہوگا، موازنہ کس طریقے سے ہوگا، اب ان کے ساتھ معاملے میں برابری کیسے ہوگی؟ رب کریم فرمائے گا، ٹھیک ہے، اب اس کو اس کا حق دینا ہے، کس طریقے سے حق دے گا؟ پیسے تو وہاں کسی کے پاس نہیں ہوں گے کہ پیسے دے کر معافی تلافی کی شکل ہوگی، اعمال کے ذخیرہ میں نیکیوں کا ہوگا، ایک ایک نیکی ایک ایک شخص کو دی جائے گی، جیسی زیادتیاں تھی اس کی نوعیت کے اعتبار سے اس کے اعمال صالحہ میں سے اعمال لیے جائیں گے، اس کے اوپر یہ اس کے پاس سے لے کر فلاں کو دے دیے جائیں گے، فلاں کو دے دیے جائیں گے۔ مظلومین کو، اس ظالم کے حقوق کے سلسلے میں جب انہوں نے مطالبہ کیا ہے تو نیکیاں اس کی دے دی جائے گی ان کو، اس کے بعد اس کے اعمال میں کوئی اب نیکی باقی نہیں رہے گی۔ پھر ایک شخص کھڑے ہوگا، کہے گا پروردگار اس نے فلاں دن میرے مال کو ہڑپ کر لیا تھا۔ ایک اور ادھر سے پکارے گا، اس کی زمین کے بازو میری زمین تھی، یا آگے بڑھتے ہوئے مکان بناتا رہا، اس کے بعد پھر دوبارہ تعمیر نو کے لیے اس مکان کو منہدم کر دیا، نہیں تعمیر ہو رہی تھی تو اسی کے بہانے سے ایک گز زمین میری اس نے قبضہ کر لیا۔ جب میں نے دعویٰ کیا تو اس نے اپنے پیسے خرچ کر کے میرے دعوے کو باطل کروا دیا، اور دنیا کی عدالتوں نے مجھے انصاف نہیں دیا ہے۔ میرے مولا اس
طریقے سے اس کا یہ معاملہ میرے ساتھ ہوا ہے. اب یہ کھڑے ہوں گے, اس کے پاس کوئی نیکیاں تو ہوں گی نہیں. اب ان کے اعمال میں دیکھی جائے گی کیا گناہ ہونے کی ہے. ان کے گناہوں کو لے کر اسے کندھے پر ڈال دیا جائے گا. اٹھے گا تو اعمال لے کر اٹھے گا, نیکیوں کا ذخیرہ لے کر اٹھے گا. جب حساب و کتاب کے میدان میں کھڑا کیا جائے گا تو نیکیاں جا چکی ہوگی, لوگوں کے گناہ اس کے کندھے پر ڈال دیے جائیں گے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ حقیقت میں مفلس یہ ہے, درہم دینار اگر نہیں ہے تو کوئی مفلس نہیں ہے. یقیناً دنیا میں مال و دولت تو حاصل کر لی جا سکتی ہے, اگر کوئی یہاں فقیر ہے تو ہمیشہ کا فقیر تو نہیں ہے, گداگر ہے تو ہمیشہ کا گداگر نہیں ہے, تہیدست ہے تو ہمیشہ کا تہیدست نہیں ہے. کچھ نہ کچھ کسب کر کے وہ دولت کو جمع کر سکتا ہے, اور محشر کے میدان میں اب اس سے بڑھ کر کوئی مفلس نہیں ہوگا کہ نیکیاں جا چکی ہوں گی, گناہ لوگوں کے اس پر ڈال دیے گئے ہوں گے, اب نہ نیکیوں کو کما سکے گا نہ گناہوں سے بچنے کی کوئی تدبیر کر سکے گا. فرمایا یہ سب سے بڑا مفلس ہے. تو ہمیں جائزہ لینا چاہیے. ایک سال ہم نے تکمیل کیا, دوسرے سال میں ہم داخل ہوئے. ہجری کے اعتبار سے ہم 1430 ہجری مکمل کر چکے, 1431 میں داخل ہوئے ہیں, اور یہ 2009 ختم پر ہے, 2010 شروع ہونے والا ہے. دسمبر کے آخری تہے میں ہم داخل ہو چکے ہیں, اس کے بعد جنوری کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. دنیا نئے سال کا استقبال کرتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ کوئی شراب نوشی کے ذریعے سے کرتا ہے, کوئی فحاشی کے اڈوں کو قائم کر کے کرتا ہے, کوئی اس رات کو نہ جانے کیا کیا اپنی خواہشات کی تکمیل کر کے اس میں خوشیوں کا اہتمام کرتا ہے کہ نیا سال مبارک ہو, نیا سال مبارک ہو. کوئی سڑکوں پر لکھ کر مبارکبادی کا اظہار کرتا ہے. پر دوستوں, اسلام ایسی تعلیم نہیں دیتا. جو حروف سے ہم انگریزی میں بھی اگر لکھتے ہیں تو پھر بھی وہ حروف تحریر ایک علم کا ذریعہ ہے, اس کی اسلام تحقیر کرنے کی اجازت نہیں دیتا, بلکہ اس کا عزت کیا جائے, اس کی قدر کی جائے, اس کی تعلیم دیتا ہے. اسی طریقے سے ہمیں ہر کلمے کا, ہر معاملے کا حساب وہاں دینا ہے. نہ ہم تحریر کو اس طریقے سے روڈوں پر لکھ سکتے ہیں, نہ اس کو چلتے ہوئے ہم رول کر جا سکتے ہیں. ہمیں عزت کرنے کا حکم دیا گیا. اور یہ دنیا کے جو طور طریق ہے نئے سال کے استقبال کے, ویسے ہمارے لیے نہیں ہے. اسلامی اعتبار سے ہمیں جائزہ لینے کا حکم دیا گیا ہے. اور اسلامی سال کا اختتام بھی اور سال کا آغاز بھی ہمیں بہت بڑا سبق سکھاتا ہے. سال کا آخری مہینہ تھا ذی الحجہ, جس میں قربانی کا مبارک درس دیا گیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے ذریعے سے ہمیں پیغام دے دیا گیا, رب کا حکم آئے تو اپنے مال ہی کیا اپنی جان کی قربانی کے لیے بھی تیار ہو جاؤ. اور پھر ایک محرم الحرام سے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے. تو ایک محرم کو کیا ہوا؟ فاروق اعظم کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. حبیب پاک علیہ السلام کے دوسرے خلیفہ شہید ہوئے, اور آپ اپنی شہادت کے ذریعے سے اسلام کی صداقت کی, اسلام کی حقانیت کی گواہی دیے, اور دنیا کو بتایا کہ ہم کس طریقے سے عدل و انصاف کو قائم کرتے ہوئے دنیا میں رہے, عدل و انصاف کو قائم کرتے ہوئے دنیا سے گزر گئے. ان کی زندگی کے ایک ایک لمحے سے ہمارے لیے درس ہے, سبق ہے. پھر محرم کی 10 تاریخ کو شہادت امام حسین کا عظیم واقعہ رونما ہوا. یہ شہادت کے واقعات ہمیں کیا درس دے رہے ہیں؟ امام علی مقام سے محبت بھی ہے, اہل بیت سے نسبت و تعلق بھی ہے, تو آخر ان کو کربلا کے میدان میں شہید ہونے کا کیا سبب بنا ہے, ان کے شہید ہونے کا سبب اور باعث کیا ہوا ہے, یہ قربانی کس کے لیے دی جا چکی ہے؟ یزید سے کیا خاندانی کوئی جنگ تھی, کیا خاندانی کوئی لڑائی تھی, کیا کوئی اقتدار کا مسئلہ تھا؟ نہیں, بات اتنی ہی تھی. یزید اپنے کردار کے اعتبار سے اسلامی اقتدار کو اس کے ہاتھ میں دیا جائے وہ اس کے لائق نہیں تھا, کیونکہ شراب نوشی اس کی عادت تھی, بے حیائی کرنا اس کا شیوا تھا, ظلم و بربریت اس کے مزاج میں داخل تھا. یہ سارے اعمال جس کے بارے میں تاریخ شاہد ہے, طبقات کبریٰ میں اس کے بارے میں روایتیں موجود ہے, الصواعق المحرقہ میں موجود ہے, تاریخ الخلفاء میں موجود ہے, کتاب تاریخ اسلام کی جس کو اٹھائیں گے البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے, الغرض تمام کتب تواریخ میں, کتب سیر میں یہ باتیں موجود ہے. پیارے آقا علیہ السلام کی ارشادات عالیہ سے بھی یہ ہمیں اشارے ملتے ہیں کہ یزید کے اعمال سراسر اسلام کے خلاف تھے. سیدنا امام علی مقام نے دیکھا کہ اگر اس کو ہم بڑا اپنا مان لیں, اقتدار اس کے ہاتھ میں ہو اور ہم اس کو حق مان لیں, تو گویا کہ دین کے تباہ و تارات ہونے پر راضی ہو جانا پڑے گا. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ جو شراب نوشی جس کی عادت ہو, جو بے حیائی کرنے کا مزاج رکھتا ہو, جو نمازوں کا تارک ہو, جو راتوں کو غم شپوں میں گزارتا ہے اور اس کے بعد سو جاتا ہے تو پھر فجر اٹھتا نہیں ہے, کافی دیر تک صبح سوتا ہوا پڑا رہتا ہے, نشے کی حالت ایسی ہوتی ہے, نمازوں کا وقت چلا جاتا ہے, اس کو کوئی خیال بھی نہیں آتا, ایسی غفلتوں میں جس کی زندگی بسر ہو رہی ہے, اس کو اسلام کا حاکم مانا جائے, یہ ممکن نہیں ہے. امام علی مقام نے اس کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی, اپنا پاک ہاتھ اس کے ہاتھ نہیں دیا, اس کے اقتدار قبول نہیں فرمایا, جس کے نتیجے میں شہادت کا واقعہ رونما ہوا. خاندان مقدس کے ایک ایک شہزادے شہید ہوئے, جانثار شہید ہوئے, بالآخر امام حسین رضی اللہ عنہ خود بھی شہید ہوئے. اپنی شہادت سے ہمیں پیغام دیے کہ لوگوں تمہارے نئے سال کے آغاز میں تمہارے لیے درس ہے کہ تمہاری زندگی شراب نوشی سے اور تمہاری زندگی بے
بے حیائی سے بالکل پاک ہونی چاہیے. تمہارا شیوا نہیں ہے کہ تم نمازوں کو ترک کرو، ایسے دنیاوی معاملات میں مصروف ہو جاؤ کہ وقت نماز گزر جائے تمہیں پتہ نہ چلے. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. کہ ہمیں جائزہ لینے کی تعلیم دی گئی ہے. نئے سال کے موقع پر ہمیں جائزہ لینا چاہیے. کیا پچھلے سال کہیں ہم سے غفلت ہوئی ہے؟ کیا ہم میں سے کسی نے شراب پی ہے؟ کیا ہم میں سے کسی نے بے حیائی کا ارتکاب کیا ہے؟ ہم نہیں کیے ہیں تو کوئی کرتا ہوا ہمارے سامنے تھا، کیا ہم نے اس کو روکنے کی ہمت بھی کی ہے یا نہیں کی ہے؟ ہمارے پیارے آقا نے تو تعلیم دی ہے کہ بندے مومن کا شیوا ہی ہے کہ وہ خیر کی بات بتاتے رہتا ہے، بھلائیوں کی دعوت دیتا ہے، برائیوں سے لوگوں کو روکتا ہے. پیارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. جو تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو پہلا کام یہ ہے کہ اپنے اقتدار سے، اپنے ہاتھ سے اس کو روکے. اگر یہ نہیں کر سکتا ہے فبلسانہ، اس کو اپنی زبان سے روکنا چاہیے. اگر یہ بھی نہیں کر سکتا ہے فبقلبہ وذلک ضعف الایمان، کم سے کم دل سے اس کو برا جانے. اور یہ کمزور ترین درجے کا ایمان ہے. ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے کہ دل میں برا سمجھے. کیا ہم کبھی ہمارے ساتھیوں کو اس طرح کے کاموں میں ملوث دیکھ کر کبھی ہم ان کو زبان سے روکے، کبھی ہاتھ پکڑ کر ان کو سمجھائے؟ کیا کبھی ہم نے باتوں سے نصیحتیں کی ہے؟ اگر کی ہے تو یقیناً ہم نے اپنے فریضے کو ادا کیا. اگر ایسا نہیں کیا ہے پھر ہمیں توبہ کرنے کا وقت ہے، ہمیں رجوع ہونے کا وقت ہے. یہ سارے کے سارے واقعات ہمیں درس دے رہے ہیں، اپنے اندر پیغام لاتے ہیں کہ لوگوں اپنی زندگیوں کا جائزہ لیا کرو، اپنے اعمال کا حساب کیا کرو. محشر کے میدان میں حساب ہوگا، وہ ہم تنہا نہیں ہوں گے، ساری خلائق کے سامنے ہمیں بھی کھڑا کیا جائے گا ایک ایک عمل کا. وہاں ہمیں جواب دینا ہوگا. اس وقت ہم کیا جواب دے سکیں گے؟ اس طریقے سے وہاں ہمارا معاملہ ہوگا. ہمارے پیارے نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں جھنجھوڑا ہے، نصیحتیں فرمائی ہے. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ بہت سے لوگ غفلت کا شکار ہے. الصحت والفراغ، ایک تندرستی کی نعمت ہے اللہ نے دی ہے. بیماری میں انسان بہت کچھ سوچتا ہے مگر کر نہیں سکتا. تندرستی میں تو اللہ پاک نے اس کو توانائی رکھ دی ہوئی ہے تو وہ کر سکتا ہے. اس کی قدر کرے. والفراغ، جب فرصت کا وقت ملتا ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہوتی ہے. اس نعمت کی بھی ہم قدر کریں. آج ہمارے فرصت کے اوقات کہاں گزرتے ہیں؟ آج ہم اپنے نوجوان ساتھیوں سے پوچھتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں تو کہتے ہیں فی الوقت تو خالی ہوں. افسوس کی بات ہے، فی الوقت خالی ہوں یہ ہمارا جواب نہیں ہو سکتا، کسی اور کا جواب ہو سکتا ہے. مسلمان خالی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیشہ اس کو مصروف رہنا چاہیے، ہمیشہ اس کو اپنے آپ کو مشغول کرنا چاہیے. ہم چائے پینے کے لیے ضرورت کی وجہ سے ہوٹل میں جاتے ہیں. اگر گھر میں چائے کا بندوبست ہے تو ظاہر ہے کہ ہوٹلوں میں بیٹھنا ایک انسان کی مروت کے خلاف ہے. لیکن فرض کر لیجیے کہ کہیں ایسی صورت ہے کہ گھروں میں کوئی چائے کا انتظام نہیں ہو سکتا ہے یا سفر کی حالت میں ہے تو ہوٹل میں چائے پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں ضرورت کی وجہ سے، تو برا نہیں ہے. مگر جس کام کے لیے گئے تھے اتنا ہی بیٹھنا، اس کے بعد اپنے کاموں میں مصروف ہونا چاہیے. لیکن چائے کی آدھی پیالی کے بہانے سے کتنا وقت ہمارا وہاں گزرتا ہے؟ کہاں ہے ہمارا خیال؟ ہم گپ شپ کرتے ہوئے روڈوں پر کھڑے ہوتے. جائزہ لیا جائے آج، خاص طور پر ہم جس بستی میں رہتے ہیں، جن علاقوں میں رہتے ہیں، دیکھیں رات میں ہم اگر واپس آتے ہیں اپنے علاقے کی طرف دیکھتے ہیں کہ کافی نوجوان گلیوں میں ٹھہرے ہوئے نظر آتے ہیں. گفتگو چل رہی ہے، 1 گھنٹہ پہلے گزر رہی تھی وہی ٹھہرے تھے، 1 گھنٹے کے بعد واپس آئے تو وہی ٹھہرے ہوئے. پیروں میں درد نہیں ہوتا، ٹھہرے ہوئے کس موضوع گفتگو چل رہا ہے خدا جانے. لیکن وہی اگر نماز میں تراویح میں امام صاحب تھوڑا تلاوت اطمینان سے کرتے ہیں تو بے شک نوبت کہتے ہیں کہ حافظ صاحب ٹائم کتنا ہوا ہے، کتنی لمبی تراویح ہو گئی، فلاں مسجد میں دیکھیے جلدی امام صاحب پڑھا کر سب کو فارغ کر دے، یہاں اتنی اطمینان سے نماز پڑھائی جا رہی ہے. ہمارا یہ حال ہے کہ مسجد میں تراویح میں قیام ہم پر بار ہے، قیام اللیل میں ہم شریک ہو جائیں اتنا طویل قیام ہم پر بار ہے، اور گھنٹوں دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو بار نہیں ہوتا ہے. تو یہ ہماری غفلتیں ہیں. یہ ساری غفلتوں سے ہمیں بیدار ہونا چاہیے. تو نئے سال کا آغاز ہمارے درس دیتا ہے. لیکن اہل بیت کرام سے ہماری نسبتیں وابستہ ہے. انہوں نے کیا کیا، ان کی راتیں کیسی گزری، ان کے ایام کیسے گزرے، ان کے دن کیسے گزرے، صبح میں انہوں نے کیا کیا، دوپہر میں کیا کیا، شام میں کیا کیا. ان کی پوری مبارک زندگیوں کو دیکھیے، ہر لمحہ ان کا مصروف تھا. تو کس میں مصروف تھا؟ وَإِذَا خَلَوْتَ فَحَرِّكْ لِسَانَكَ مَا اسْتَطَعْتَ بِذِكْرِ. تنہائی میں ہو جس قدر ہو سکے اپنی زبان اللہ کے ذکر میں تر رکھو، مصروف رکھو. اور اگر ساتھ ہے کسی کے تو کیا ہو، خیر کی بات سنتے رہو، خیر کی بات بتاتے رہو. جب بھی زبان کھلے تو حق کی بات بیان کرو. جب بھی کوئی گفتگو کا موقع ہے، کوئی بھی عنوان پر ہم آپس میں تبادلہ خیال کر رہے ہوں، ضرور کچھ نہ کچھ دین کی باتیں، ضرور کچھ نہ کچھ ہدایت کی باتیں ہونی چاہیے. قیامت کے میدان میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کا حساب پورا کر دے گا، جنتیوں کو جنت میں بھیجے گا، دوزخی دوزخ میں جائیں گے. جنت میں جانے کے بعد تو آرام ہی ہوگا، وہاں کسی کو افسوس تو نہیں ہوگا، لیکن چند لوگوں کو افسوس ہوگا. سرکار دو عالم السلام فرماتے ہیں جنت میں جانے کے بعد کچھ لوگوں کو افسوس ہوگا. کس بات پر افسوس ہوگا؟ حالانکہ جنتی اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا مگر ان کو افسوس ہوگا.
ان لمحات پر افسوس ہوگا جو زندگی میں گزر گئے تھے، جس میں نہ انہوں نے اللہ کا ذکر کیا تھا، نہ اس میں اللہ کے حبیب پر درود و سلام پڑھا۔ بغیر ذکر کے درود و سلام کی جو مجلس گزر رہی ہے اس پر بڑا افسوس ہوگا، کاش وہ لمحات بھی ذکر میں درود میں گزر جاتے تو کتنا اچھا۔ پیارے حبیب پاک کے سامنے فرمایا دیگر نیکیوں کی وجہ سے انہیں جنت میں پہنچایا جائے گا، تب بھی ایک افسوس تو رہے گا کہ فلاں مجلس ہماری ایسی تھی جس میں ہم نے کوئی خیر کا کام نہیں کیا تھا، ہم آپس میں بیٹھے تھے، ساتھی ملنے کو آئے تھے، ہم نے ان کا استقبال کیا، دعوت ہوئی، گفتگو ہوئی، لیکن ساری گفتگو میں اول آخر ہم جائزہ لیے تو اس میں کوئی خیر کا کام ہم سے نہیں ہوا، ہم نے کوئی اللہ کے حبیب کی تعریف والی بات نہیں کری ہے، پیارے پاک پروردگار کا ذکر مبارک ہم نے نہیں کیا ہے، اس کے نہ کرنے کا وہاں بھی افسوس رہے گا۔ اللہ کے محبوب پاک علیہ السلام کے لڑنے کے لیے ہمیں متوجہ رہنے کی تعلیم دی ہے، یہ ہمارے لیے لمحہ ہے فکر کرنے کا، غور کرنے کا، جائزہ لینے کا لمحہ ہے کہ یہ مبارک سال ہمارا جو گزر گیا ہے کس طرح سے گزرا ہے، اور نئے سال میں ہم کون سا عزم رکھتے ہیں، ہم میں کیا حوصلہ ہے، کس طریقے سے ہم کو یہ سال گزارنا ہے، اس کے لیے لائے گئے عمل تیار کرنا چاہیے، ہمارے پاس منصوبہ بندی ہونی چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان جائزہ لے لے کے آنے والے کل کے لیے اس نے کیا کچھ تیار کیا ہے، آنے والی زندگی کے لیے اس نے کیا تیار کیا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن خمس۔ جامع ترمذی شریف میں حدیث مبارک ہے کہ بنی آدم کا قدم اللہ کی بارگاہ میں جب قیامت میں پیش ہوگا، وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوگا تو اللہ کی بارگاہ سے اس کا قدم ہٹے گا نہیں یہاں تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں سے پوچھ لیا جائے۔ جب تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا اس کا قدم آگے نہیں ہٹے گا، اسے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس، جب تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں سوالات نہ ہوں اس کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ملے گی، اس کا قدم وہیں ٹھہر جائے۔ وقفوہم انہم مسئولون، حکم ہوگا انہیں کھڑے کر دو اس لیے کہ ان سے سوالات ہونے والے ہیں۔ اب سوال ہوں گے، سب سے پہلا کیا سوال ہوگا؟ حتی یسأل عن خمس عن عمرہ فیما افناہ، کہ اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا، عمر کی نعمت تجھ کو دی تھی، ہم نے تجھے زندگی میں سانسیں لینے کے مواقع دیے تھے، اس عمر عزیز کو کہاں فنا کیا، کہاں خرچ کیا۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، اس کی جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ جوانی کو کہاں اس نے صرف کیا ہے، کہاں لگایا ہے۔ سوال عمر کے بارے میں ہوگا، سوال جوانی کے بارے میں ہوگا۔ وعن مالہ، اور اس کے مال کے بارے میں سوال ہوگا۔ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے کہ کہاں سے مال کمایا ہے، تیسرا سوال، چوتھا کہاں خرچ کیا ہے۔ سوال ہوگا عمر کے بارے میں، سوال ہوگا جوانی کے بارے میں، سوال ہوگا مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا، چوتھا سوال ہوگا کہاں مال کو خرچ کیا، پانچواں سوال اس کے علم کے بارے میں ہوگا کہ علم تو نے سیکھا تھا، جو مسائل تجھے معلوم تھے اس کے مطابق تم نے عمل کیا کیا، کس قدر تیرا عمل رہا۔ وماذا عمل فیما علم، کہ اس کا کیا عمل رہا اس علم کے اعتبار سے جس کو اس نے حاصل کیا۔ یہ 5 سوالات کے جوابات جب تک کہ وہ نہیں دے گا اس کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ لا تزول قدم ابن آدم، پہلا سوال کس کا ہوگا؟ اس کی جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، عمر کے بارے میں پہلا سوال ہوگا کہ تیری عمر تمہیں کہاں خرچ کی۔ بندہ ایک ایک اپنے عمر کے انجام لمحات کو یاد کرے گا، ایک ایک کا اس کو جواب دینا ہوگا۔ ہم دیکھیں ہماری کتنی عمریں گزر گئی، یہ عمر ہم نے کہاں لگائی تھی، اللہ نے نعمتیں دی تھی ہمارے لیے، ہم نے ان نعمتوں کو کیسے خرچ کیا۔ اور ایک حدیث مبارک میں وہی جامع ترمذی میں اور ایک حدیث میں یہ لفظ ہے وعن جسمہ فیما ابلاہ، اس کے جسم کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس کو جسم کو اس نے کہاں لگایا ہے، کس طرح سے کاموں میں خرچ کیا۔ اعضاء کے بارے میں سوال ہوگا، حتیٰ کہ سرور کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں نعمتوں کے بارے میں سوالات ہوں گے تو پہلا سوال نعمتوں کے بارے میں یہ ہوگا الم نصحح جسمک ولم نربک من الماء البارد، کیا ہم نے تیرے جسم کو تندرست نہیں بنایا تھا، کیا ہم نے تجھے ٹھنڈا پانی پینے کے لیے نہیں دیا تھا۔ یہ بھی سوال ہے، ٹھنڈا پانی میسر اگر آئے تو یہ بھی سوال اللہ کے پاس ہوگا کہ یہ ٹھنڈے پانی کی نعمت تم نے کیا قدر کی، اس کے ذریعے سے تجھے نشاط مل گئی تھی، تیرے جسم میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، اس کے مطابق اب تیرے اعمال کیا رہے ذرا یہ بھی تو بتا دے۔ یہ سارے سوالات میں ہاں اللہ کی بارگاہ میں ہوں گے، ان کے بارے میں جب تک کہ جواب نہیں دیے جائیں گے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں۔ وقفوہم انہم مسئولون، اللہ فرشتوں سے کہے گا فرشتوں میرے بندوں کو کھڑے کر دو، آگے بڑھنے نہ دو، ان سے سوالات پوچھا جائے گا۔ کیا ہم سب تیار اس بات کے لیے ہم جوابات دے سکیں گے؟ عمر کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا تو کیا جواب دیں گے؟ جوانی کے لمحات کے بارے میں پوچھا جائے گا تو ہم اپنی جوانی کے لمحات کے سلسلے میں کیا کہیں گے؟ ہماری جوانی کیسے گزرتی ہے، بے حیائی کے کاموں میں گزر رہی ہے، اور آج ہم گھروں میں بھی دیکھتے ہیں اور ہم اپنے دکانوں میں بھی دیکھتے ہیں تو تجارت کے سامان کو ہم اگر فروغ دینا چاہتے ہیں تو وہاں بھی فوٹوز لگی ہوئی ہوتی ہے اور نیم ٹوریاں خواتین کی تصاویر لگی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ حال ہمارا ہے، مجبور نہیں اپنے ہاتھوں سے ہم لگاتے ہیں، آویزاں کرتے ہیں،
سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے گاہک زیادہ آئیں گے, تجارت فروغ پائے گی. کیا وہ جس کے اندر بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہو اس کے ذریعے سے اگر پیسے حاصل ہوتے ہیں تو کیا پیسے برکت والے ہوں گے؟ ہرگز نہیں. اس میں کوئی خیر نہیں ہے, اس میں کوئی برکت نہیں ہے. دولتوں کا جمع ہو جانا کمال نہیں ہے, رحمت اور برکت کے ساتھ جمع ہو جانا یہ کمال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا بھی ہمیں جواب دینا ہوگا کہ جوانی کو ہم نے کہاں خرچ کیا ہے. اور مال اللہ کی نعمت ضرور ہے, لیکن مال کو حاصل کرنے کے لیے ذرائع بھی تو دیکھنا چاہیے کہ کن ذرائع سے ہم مال کو حاصل کر رہے ہیں, کس طریقے سے ہمارے پاس مال جمع ہو رہا ہے. اگر ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر کے مال جمع کرتے ہیں یقیناً یہ مال ہمارے لیے وبال بن جائے گا. اگر ہم سے مال کے جمع کرنے میں کسی کے حقوق تلف ہو رہے ہیں, ہم اگر مزدور سے مزدوری لیتے ہیں اس کے حساب سے اس کو اجرت نہیں لیتے ہیں تو یقیناً اس کا بھی ہم اللہ کے پاس سوال ہوگا, ہم کیا جواب دے سکیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب دو جہاں علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا ہے مزدور کو اس کی مزدوری دے دو قبل اس کے کہ اس کا پسینہ خشک ہو جائے. اور آج حالت یہ ہے کہ ظالمانہ رویہ اختیار کرتے ہیں مزدوروں کے ساتھ, کام کرنے والوں کے ساتھ, ورکروں کو بالکل اپنا ذاتی غلام سمجھا جاتا ہے. حالانکہ اسلام نے غلاموں کے تعلق سے بھی حکم یہ دیا, جو زر خرید غلام تھے, اب تو غلامی کا دور ہے نہیں, لیکن جس وقت غلام رہا کرتے تھے ان کے لیے بھی پیارے آقا نے فرمایا اخوانکم خبرکم جعلهم اللہ تحت ایدیکم. اے لوگوں یہ تمہارے جو غلام ہے, اخوانکم یہ کوئی اور نہیں, تمہارے بھائی ہے جو تمہارے زیر دست ہے, تمہارے کام کاج میں جو تعاون کر رہے ہیں, مددگار بن رہے ہیں, یہ تمہارے بھائی ہی ہیں. فمن کان اخوہ تحت یدہ فلیطعمہ مما یاکل ولیلبسہ مما یلبس. صحیح بخاری شریف میں ارشاد مبارک ہے جس کسی کا بھائی اس کے زیر دست کام کر رہا ہو تو جو وہ اپنے سے کھانا پسند کرتا ہو اسے کھانا اس کو کھلائے. آج کیا ہم اس کا خیال کرتے ہیں؟ باسی رہ جاتا ہے تو کہتے ہیں کام کرنے والوں کو دیتا ہے. بچے تو ہمارے باسی نہیں کھائیں گے, ہم اس کو دے دو. اور اچھا اگر رہتا ہے تو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں. اور اگر کسی غریب کو مدد بھی کرنا چاہتے ہیں تو ایسے کپڑوں سے مدد کرتے ہیں جس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی لے ہی نہیں سکتا. بس اب کیا ہے, دے دو. بس ادارے محترم, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب پاک نے ہمیں تعلیم دی کہ جو پہنتے ہیں وہ ان کو پہنائیں ولیلبسہ مما یلبس. تو یہ کس کے لیے حکم ہے؟ غلاموں کے لیے حکم ہے. پیارے آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا ترمذی شریف میں حدیث ہے جو زرخری غلام ہے وہ جو پکاتا ہے, کھانا پکانے کے لیے دھوئے کی مشقت کو برداشت کرتا ہے, آگ کی گرمی کو برداشت کرتا ہے, پکا کر کھانا تیار کر کے کھلاتا ہے, تو آقا فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ اس کو بھی کھانے میں شریک کر دے. اگر وہ کھانے کے لیے تیار نہ ہو, غلام کو یہ کہا جائے آقا کی طرف سے کہ تم آؤ میرے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پر کھاؤ, اور غلام یہ سوچ رہا ہے کہ میں غلام ہوں, آقا کے دسترخوان پر کیسے بیٹھوں. اگر وہ ہچکچا رہا ہے تو حکم یہ دیا ایک لقمہ اپنے ہاتھ میں لے کر اس کے منہ میں ڈال دو. یہ رحمت اللہ کی احسان ہے. یہ عام لوگوں کے لیے نہیں, غلاموں کے لیے فرمایا ہے. تو پھر ہم جن سے خدمت لیتے ہیں ہمارے غلام نہیں, تو یہ بھی مستقل ان کو بھی انسان کی حیثیت سے جینے کا حق مکمل کیا گیا. آج کمپنیوں میں دیکھ لیجیے, کارخانوں میں دیکھ لیجیے, اداروں میں دیکھ لیجیے کیا سلوک ہوتا ہے. جوانی میں ان سے کام لیا جاتا ہے, جب بڑھاپے میں پہنچتے ہیں, جب ان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو کون ان کی خبرگیری کرنے والا ہوتا ہے, کون ان کے حالات پر نظر کرنے والا ہوتا ہے. اور یہاں رحمت للعالمین کی تعلیم تو یہ ہے کہ فاروق اعظم کے دور خلافت میں آپ نے دیکھا غیر مسلم ایک بہت بڑی عمر کو پہنچ چکا تھا, دیکھا کہ باپ روڈوں پر پھر رہا ہے, بھیک مانگ رہا ہے. آپ نے اس کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا, ٹھہر گئے. خلیفہ وقت رک گئے, فرمانے لگے کہ بھیک مانگنے پر کس نے تجھے مجبور کیا؟ فما الجاک الی ما اری, اس چیز نے تجھے مجبور کیا ہے کہ میں تم کو دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہوں. تو کہنے لگا اس الجزیہ, مجھے حکومت کا جزیہ ادا کرنا ہے. بحیثیت ایک غیر مسلم اقلیتی فرد کے ہمیں حکم یہی ہے کہ چونکہ حکومت ہمارے جان و مالوں کے تحفظ کا بندوبست کرتی ہے, لہٰذا ہم اس کا ایک جزیہ جو مقررہ رقم ہے ادا کریں, وہ ادا کرنا میرے ذمہ ہے, اپنے کمانے کے درجے میں نہیں رہا. تو فاروق اعظم یہ نہیں فرمایا کہ غیر مسلم ہے بھیک مانگ کر کے, حالانکہ وہ غیر مسلم ہے, یہودی ہے, نان مسلم ہے. حضرت فاروق اعظم کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہ گئے, اس کو اپنے گھر لے گئے, اپنے پاس سے کھانے پینے کا انتظام کیا, اور پھر بیت المال کے انچارج کو حکم دے دیے کہ ایسے لوگوں کی انظر ھذا ومضراءہ, ایسوں پر نظر رکھو جو لوگ جوانی میں ہمارے کام کاج میں مددگار تھے, آج بڑھاپے میں پہنچے تو کیا ہمیں بھیک مانگتا ہوا چھوڑ دیں؟ اگر ہم نے ایسا کیا ہے تو قسم خدا کی ہم نے ظلم کیا ہے, انصاف نہیں کیا. اللہ کے پاس جواب دینا, فواللہ ما انصفنا, اللہ کی قسم ہم انصاف کرنے والے نہیں بنے. ہمیں تو حکم دیا گیا تھا انصاف کرنا, ہم نے جوانی میں اس سے کام لیا, جب اب کام کرنے کے درجے میں نہیں رہا تو ہم نے چھوڑ دیا بے سہارا, کہ بھیک مانگتے ہوئے لوگوں کے سامنے پھر رہا. کوئی دینا چاہے تو دیتا ہے, لیکن دھتکار دیتا ہے اس کو. کیا یہ ہمارا طریقہ ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. غیر مسلم فرد بھی ہے اسلام کی ریاست کا,
غیر مسلم اقلیتی فرد بھی ہے تو اسلام حکم دیتا ہے اس کا بھی لحاظ رکھے۔ پیارے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مال بھی خرچ کرے تو کہاں خرچ کرے، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا، اور ماتحتوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسے رہا اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ جن سے کام لے رہے ہیں، جن کے ذریعے سے اگر ہم ان پر ظلم کر کے دلوں کو جمع کریں گے، خوب کام لے کر وہ تو بیچارہ ہے، اسے تو روزگار کے لیے کہیں اور ذریعہ نہیں ہے، آپ کی دکان ذریعہ بنی ہوئی ہے، وہ تو کرے گا، خواہی نہ خواہی کرے گا، لیکن دل سے اس نے کیا دعا نکلے گی، اس کے آنکھ سے آنسو بہیں گے۔ وہ بیمار ہو گیا تو پھر اس کی مزاج اسی کا بھی ہم خیال کرتے ہیں، ہم جائزہ لینا چاہیے۔ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا ہے، یہاں تک سرکار دو عالم کو اسوہ حسنہ میں ملتا ہے۔ ایک یہودی خدمت کرتا تھا پیارے آقا علیہ السلام کی، یہودی غلام تھا، خدمت بابرکت کی سعادت حاصل کیا کرتا تھا۔ اللہ کے حبیب نے ایک یہودی کو بھی اپنی خدمت کا موقع عطا کیا، اور سرکار کسی کی خدمت لے، خدمت کے محتاج نہیں ہے، پیارے آقا خدمت لیتے تو سلا کے کام کرتے۔ وہ بیمار ہو گیا، مرنے کا وقت آ گیا، سرکار اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، مزاج کرسی کے لیے بدر سے نفیس تشریف لے گئے، فرمایا کہ یہ غلام ہماری خدمت کرتا تھا، صحت مندی میں خدمت کرتا تھا، کیا بیمار ہو جائے تو اس کو ہم چھوڑتے نہیں ہیں، صحابہ چلو اس کی عیادت کے لیے چلتے ہیں۔ رحمت للعالمین امام الانبیاء والمرسلین تشریف لے جا رہے ہیں، عیادت کے لیے تشریف لے گئے، دیکھا کہ وہ آخری لمحات گزار رہا ہے۔ پیارے آقا نے خیریت دریافت کی، اس کے بعد فرمایا کہ اسلم، ایک شخص اسلام لیا، دنیا اور آخرت کی سعادت مند ہو جائے۔ اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا، والد نے دیکھا کہ کیا کرم فرمانے والے آقا کہ میرے بیٹے سے خدمت لیتے تھے، خدمت کا موقع اس کو دیتے تھے، اور جب وہ بیمار ہو چکا تو عیادت کے لیے تشریف لائے ہیں، اب بھی فکر ہے، اس کی وجہ کی فکر ہے، تو والد نے کہا اطیع ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار جو فرما رہے ہیں ان کی بات کو مان لیں۔ اس کے بعد حضور پاک علیہ السلام نے اس کو کلمے کی تلقین فرمائی، کلمہ شہادت پڑھوایا پیارے آقا نے، اس نے کلمہ شہادت پڑھا، مشرف و اسلام ہوا۔ پیارے آقا خوش ہو کر نکلتے ہوئے فرماتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اسے جہنم سے بچا لیا، شکر ادا کیا، اللہ کا کرم ہے کہ اس نے جہنم سے اس کو بچا لیا ہے۔ تو خدمت گزاروں پر اتنا احسان کہ نان مسلم خادم تھا، بیمار ہوا تو مزاج کرسی کو تشریف لے گئے، اور مزاج کرسی کو جانا رسم کے طور پر نہیں تھا، ایک رواج کے طور پر نہیں تھا، رحمت دو جہاں فیض دینے کے لیے تشریف لے گئے۔ سب سے بڑھ کر فیض کیا ہو، اگر کچھ دولت دیتے تو ظاہری طور پہ اس کے کام کاج کے لیے ہوتی تھی، اور آقا نے وہ دولت دی ہے کہ جس سے اس کی آخرت سنور گئی ہے، ہمیشہ کرم والا ہو گیا ہے اور جنت ہو چکا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ اللہ نے اس جہنم سے بچا لیا، خوش ہو کر سرکار ہمیں اس کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اپنے گرد و پیش رہنے والوں کے ساتھ برتاؤ کیا کرتے ہیں، کہ ہمارے کردار کے نتیجے میں کسی کو خیر کی طرف بلانا، ہم نے کیا کسی کو خیر کی طرف بلایا ہے اور خیر کی دعوت اس کو ملی ہے، یہ بھی جائزہ لینے کا وقت ہے۔ تو ہمیں عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، مال کہاں سے ہم نے حاصل کیا اور کہاں کہاں خرچ کیا۔ خرچ کرنے کی بات آتی ہے، آج ہماری دولت خرچ ہو رہی ہے، شادی بیاہ کی تقاریب میں فضول خرچیاں جو ہو رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، حد سے زیادہ فضول خرچیاں ہیں، اسراف ہے، تبذیر ہے۔ حالانکہ قرآن کریم نے زینت سے ہمیں منع نہیں کیا، خوشیوں میں ہم کو مسرتوں میں اہتمام کرنے سے نہیں روکا ہے، مگر یہ فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو، اسراف مت کرو، فضول خرچی مت کرو۔ ہمارا حال یہ کھانے کے بعد جو چھوڑ دیتے ہیں، اگر کسی غریب کو مل جائے تو اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، اتنا ہم ضائع کرتے ہیں، اور اگر دسترخوان پر کوئی لقمہ گر جاتا ہے اٹھا کے کھانا عیب سمجھتے ہیں، شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے تعلیم دی ہے، رحمت للعالمین نے فرمایا ہے کہ جو انسان لقمہ کھا رہا ہے اگر وہ گر جائے تو اس کو چاہیے کہ صاف کر کے کھا لے، اور برتن کو اچھی طرح صاف کر لے۔ بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ عیب کی بات ہے، دسترخوان کو کوئی صاف کرتا ہے تو ہر طرف سے لوگ دیکھتے ہیں یہ ساری چیزیں اس کو کیوں صاف کر رہا ہے، اور بعض لوگ سمجھتے ہیں لوگ اچھا نہیں سمجھتے، لہٰذا تھوڑا بچا دینا بڑی فضیلت کی بات ہے، یہ ہم سمجھ رہے ہیں۔ حالانکہ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، ایک ایک دانے کو صاف کر لو، تمہیں کیا پتا برتن تم جب صاف کر لیتے ہو تو استغفرت لہ القصع، وہ برتن جو ہے پیارا جو ہے وہ بھی تمہاری بخشش کے لیے دعا کرتا ہے۔ پیارا کہتا ہے اللہ اگر یہ کھانے کو چھوڑ دیتا تو شیطان کھا جاتا تھا، مولا اس نے یہ لقمہ شیطان کے منہ میں جانے سے بچا لیا ہے تو اس کو جہنم میں جانے سے بچا لیا۔ سبحان کا وہ پیارا دعا کرتا ہے، کتنا کرم ہے ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کا۔ آج ہم دیکھیں ہماری بے انتہا زیادتیاں ہیں، اسراف ہے، فضول خرچیاں ہیں، کھانے کی قدر نہیں ہے، بچا کے ہم اس کو پھینک دیتے ہیں، کھانا بچ جاتا ہے، برتن کو دھونا ہے صاف بھی نہیں کر لیتے، ویسے اس کو لے کے ڈال دیتے ہیں، بوریوں میں کھانا بہ رہا ہوتا ہے۔ یہ نعمت کی ناقدری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قدر ڈالنے کا حکم دیا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کے صحابی حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتبہ غیر اسلامی ملک میں تشریف لے گئے، عجم کے علاقے میں ہے، مسلمان اپنے کردار کے ساتھ جاتے ہیں، وہ خواہ تاجر کی حیثیت سے جائیں،
یا کسی اور غرض سے دائیں، تجارت کا سامان بعد میں ہوتا ہے، ایمان کی دولت پہلے ہوتی ہے، اسلامی کردار پہلے ہوتا ہے۔ تاجر کی حیثیت سے بھی گئے تو بزنس بعد میں دنیا نے ان سے سیکھا، پہلے ان سے اسلام کے کردار کو سیکھا، صداقت و دیانتداری کو دیکھا ہے۔ تو پہنچنے کے بعد دیکھا خود پاکیزہ اصول کے ساتھ تجارت کر رہے، خوش ہو کر انہوں نے بڑی دعوت کا اہتمام کیا، عظیم پیمانے پر بادشاہ کے دربار میں دعوت کی گئی، آپ بھی موجود تھے۔ اس وقت کھانے کے لیے دسترخوان جب بچھایا گیا، سب چیزیں رکھی گئی، آپ کھا رہے تھے، اتفاق سے لوگ مان کے گیا، اٹھا کر جب کھانے لگے تو بادشاہ کے لوگ مصاحبین تھے، کہنے لگے واہ آپ کو کیا کھانے کی کمی نظر آتی ہے؟ یہ بہت عیب کی بات ہے، ہمارے دربار میں ایسا نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا اترک سنت هؤلاء الحمقاء، کیا میرے محبوب کی سنت کو میں بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ میرے آقا کی سنت یہ ہے کہ دسترخوان پر کھانا گر جاتا ہے، چن لیا جائے، اٹھا لیا جائے، اور اس سنت کو میں اس لیے نہیں چھوڑ سکتا کہ یہ لوگ برا سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں تو یہ نادان لوگ ہیں، ان کی نادانی کی وجہ سے میرے حبیب کی سنت میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ کی قدردانی کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے طور طریق رہے ہیں، یہ محبتوں کے ساتھ اس عظیم ترین نعمت سے وابستہ ہو کر انہوں نے دنیا کو درس دیا ہے۔ ہمیں بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا سال ختم ہوا، نئے سال کا آغاز ہوا، کس طرح سے وہ ختم ہوا، اب ہم آغاز کس انداز سے ہم کریں، ہماری پر دوہری ذمہ داری بن جاتی ہے، کیونکہ ہم بحیثیت مسلمان کی قوم کے داعی بھی ہیں، مبلغ بھی ہے، تو مبلغ ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنے طور پر بھی اپنی بہتری کی فکر کرنی ہے، اوروں کے لیے بھی دعوت کا ان کے سبب بننا ہے، ذریعہ بننا۔ اس اعتبار سے ہمیں دوہرا ہم پر ایک جو ذمہ لگایا گیا ہے اس کا لحاظ اور اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ جو علم اس کو ملا تھا اس کے مطابق عمل کیا ہے کہ نہیں کیا، کس طرح سے عمل کیا ہے، ہر چیز کے بارے میں، کیونکہ بے علمی کی وجہ سے انسان غلطیاں کرتا ہے، علم صحیح آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو حکم یہ دیا گیا کہ اس علم کے تقاضے پر عمل کرے، اگر عمل نہیں کرتا ہے پھر اللہ کے پاس اس کی بات پہنچے۔ اور فی زمانہ یاد رکھ لیجیے، اگر کوئی غلطی کرے اور اس کو یہ پوچھا جائے کہ غلطی کیوں کی، مسئلہ ایسا ہے، اگر وہ کہیں کہ مجھے پتہ نہیں تھا، تو پتہ نہیں تھا یہ عذر نہیں ہے، کیونکہ اس کو پتہ کرنا ضروری تھا۔ اسلام کے احکام جس وقت نازل ہو رہے تھے اس وقت احکام سے بے خبری عذر تھا، کیونکہ اس سے پہلے حکم آیا نہیں تھا، معلوم نہیں تھا۔ حکم آنے کے بعد پھر وہ غلطی کرے گا تو اس کے لیے پکڑ تھی، مگر اب ایسا نہیں کہ حکم کوئی نیا آنے والا نہیں ہے۔ آج اگر کوئی نیا مسئلہ معلوم ہوا تو آج نازل نہیں ہوا، مسئلہ تو شریعت کا پہلے سے ہی، ہم بے خبر تھے، تو ہماری بے خبری یہ عذر نہیں ہے، ہمیں بے خبر کیوں رہے یہ پوچھا جائے گا۔ شریعت اسلامیہ ہمیں بے خبری کو ہماری معاف نہیں کی ہے، بلکہ بے خبری پر گرفت کی ہے کہ تم بے خبر کیوں تھے، فرائض کا تم نے علم حاصل کیوں نہیں کیا، ضروریات زندگی کے علم حاصل کیوں نہیں کیا، اور حاصل کر کے بھی اس کے مطابق عمل کیوں نہیں کیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر یہ بڑی مصیبت ہے کہ اپنے نکاح کے بعد شادی کر لیتے ہیں، کافی دولت جمع ہو جاتی ہے، کوئی مناسب رشتہ مل جاتا رہتا، کر لیتے ہیں، نکاح ہو جاتا ہے، اس کے بعد اب الجھنیں شروع ہو گئی زندگی میں، میاں بیوی میں جھگڑا، دونوں کے خاندانوں میں جھگڑا، اختلاف بڑھ جاتا ہے، تو جذبات میں آ کر طلاق کر دیتے ہیں، اور طلاق اس طریقے سے کہہ دیتے ہیں، پھر اب غصے میں آ کے 3 طلاق کہتے ہیں، 3 طلاق کہنے کے بعد اب دارالفتہ کو آ کر مفتی صاحبان کو تنگ کرتے ہیں، 3 طلاق ہم دے چکے، کیا حکم ہے؟ وہ مفتی صاحب شریعت بنانے والے نہیں ہیں، شریعت بتانے والے ہیں، شریعت ان کی گھر کی جاگیر نہیں ہے، شریعت نبی کریم علیہ السلام کی عطا کردہ جو قانونی باتیں ہیں وہ سمجھانا ان کا کام ہوتا ہے۔ مفتی صاحب کہتے ہیں بھائی اللہ کے حبیب پاک کی شریعت کا قانون یہ ہے کہ 3 طلاق اگر کوئی دے دیا تو رشتہ نکاح بالکل منقطع ہو چکا ہے، اب دونوں میں پھر سے تعلق قائم کرنا چاہے تو قائم نہیں کر سکتے، سوائے یہ کہ اس کی عدت گزرنے کے بعد اگر کوئی دوسرے سے اس کا نکاح ہو جائے، وہ اپنی مرضی سے طلاق دے دے، یا یہ کہ اس کا انتقال ہو جائے، پھر اس کی عدت گزرنے کے بعد اگر یہ دونوں کرنا چاہے دعوت کر سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں واہ اسلام کیا مشکل ہے بھائی، کیا اتنا سخت قانون رہتا ہے اسلام کا؟ افسوس اسلام کا قانون سخت نہیں ہے، قانون سے بے خبر کیوں رہے؟ اسلام کب یہ کہا تھا کہ کوئی نا اتفاقی ہوتی تم بیوی کو 3 طلاق دے ڈالو، غلطی تم کرو اور اس کے بعد اسلام پر نکتہ چینی کرو؟ یہ قانون بڑا سخت بنایا ہے۔ قانون اگر سخت بھی سمجھتے ہو تو اسلام نے اندھا دھند تو قانون نہیں بنایا ہے، قانون کو بنا کے چھپایا نہیں اور ڈکلیئر کر دیا ہے کہ 3 طلاق کا یہ حکم ہے، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو 3 طلاق دیتا ہے تو پھر وہ بیوی اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ کسی اور سے اس کا نکاح نہ ہو جائے، پھر اس کے بعد وہ اپنی مرضی سے طلاق نہ دے، پھر یہ عدت گزارنے کے بعد ہی اس کے لیے حلال ہو سکتی ہے۔ یہ تو اسلام نے قرآن کریم میں بتایا ہے۔ اگر آپ بے خبر ہیں تو آپ کی بے خبری کی وجہ سے قانون کیسے بدلے گا؟ بے خبر تھے تو کیا مفتی صاحب
یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ میں قانون تمہارا نہیں بدل دیتا ہوں، نہیں، اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اس لیے عزیزان محترم، ہماری بے خبری کی وجہ سے اسلام پر ہم حملہ کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی سماج میں ہوتے ہیں کہ جو دین کا کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں، آسانیاں رعایتیں دیتے رہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح دین کے رہبر ہے، اب وہاں جاتے ہیں، نتیجے میں کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے غصے میں 3 دیے، ارادہ ایک کا تھا 3 دیے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، جاؤ زندگی گزارو۔ اب زندگی گزارتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں کہ فتویٰ وہاں سے مل گیا، نتیجے میں زندگی بے حیائی کی ہوتی ہے، اولاد زنا ہوتی ہے۔ اب یہ اولاد دین کا کیا کام کرے گی؟ ان کے سامنے دین پامال ہوتا ہے، ان کے دل میں ذری طلب نہیں ہوتی ہے، دل ان کا دھڑکتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کیا ہے، ناپاک طریقے سے دنیا میں آئے تو پھر ان کے اندر حمیت کہاں ہوگی، اسلام کا جوش و جذبہ کہاں سے رہے گا؟ یہ سامراجی طاقتیں یہی چاہتی ہے کہ نسل انسانی تباہ و تباہ ہو جائے، اس لیے ایسے لوگوں کو نمایاں کرتی ہے کہ جو اس طرح کے فتوے دے کر اسلام کا کھلواڑ کر دیں۔ عزیزان محترم، ہمیں باخبر رہنا چاہیے، اسلام کے قانون کو سمجھیں اور قانون کو ہم توڑنے کی جسارت نہ کریں۔ ہاں اگر نہ اتفاقی ہو جائے تو شریعت نے آپشن رکھا ہے، ایسا نہیں ہے کہ میاں بیوی ویسے ہی زندگی گزارے، ان کو سمجھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ فعظوہن، سب سے پہلے شوہر کو حکم دیا گیا کہ بیویوں کو نصیحت کریں، نصیحت سے کام چل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہجروہن فی المضاجع، بستروں میں علیحدہ کر دیں۔ نفسیاتی طور پر بستر سے علیحدگی اختیار کرنے کا یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ صحیح راستے پر آ جاتی ہے۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو وضربوہن، ہلکی سی تنبیہ کریں۔ فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، اگر یہ 3 میں سے جس کام کے ذریعے سے بھی وہ سمجھ جائے تو فرمایا کوئی اور راستہ اختیار مت کرو۔ پھر اس کے بعد بھی اگر کوئی صورت نہ بن سکے تو فرمایا وإن خفتم شقاق بينهما، تم کو ڈر ہو کہ یہ دونوں میں اتفاق نہیں ہو رہا ہے، نا اتفاقی بڑھ جائے گی اور دونوں بالکل الگ الگ ہی رہیں گے، اس کا اندیشہ بہت زیادہ ہو چکا ہے، تو فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها، شوہر کی طرف سے ایک شخص کو مقرر کرو جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، بیوی کی طرف سے ایک شخص کو مقرر کرو جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، یہ دونوں کی طرف سے حکم مقرر کیے جائے، ثالثی کا رول ادا کرنے والے ہوں، پنچ کی حیثیت ہو، ان یریدا اصلاحا، اور یہ دونوں مل کے اگر بہتری پیدا کرنا چاہیں، نا اتفاقی کو دور کرنا چاہیں، صلح پیدا کرنا چاہیں، یوفق اللہ بینہما، اللہ دونوں میں موافقت کی شکل پیدا کر دے گا، اتفاق کی شکل پیدا کر دے گا۔ نیت ان کی اگر یہ ہو کہ ہم ان دونوں کو بالکل سدھاریں گے، تعلق کو بہتر کر دیں گے، تو اللہ موافقت کی شکل اتفاق کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی شان والا، علم والا، قدرت رکھنے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے، قرآن کریم میں یہ اصول دی۔ اگر اس کے باوجود یہ بھی اگر کارگر نہ ہو، آخر میں طلاق کی نوبت ہی آ جائے، تب بھی فرمائے کہ سوچو غور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سخت ناپسندیدہ ہے طلاق کا اقدام کرنا۔ طلاق دینے سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر یہ صورتحال ہے، اس کے بغیر کوئی صورت نہیں ہے، تو فرمایا کہ ایسے پاکی کے زمانے میں جس میں کہ میاں بیوی سے جنسی تعلقات نہ ہوئے ہوں، ایک طلاق دے کر رک جاؤ۔ اس ایک طلاق کے بعد رد عمل کیا ہوگا؟ عام طور پر 3 غصے میں دینے کے بعد رات میں طلاق دیے، جیسے ہی بیوی طلاق سنی پھر اس کے بعد اس کے اوسان پورے کے پورے کہتی ہے کہ بھائی کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ ادھر والے لوگ کہتے ہیں نہیں صاحب کوئی نباہ کی شکل ہو جائے، طلاق رات میں ہوئی، صبح دارالفتہ کو آتے ہیں کہ بھائی طلاق ہو گئی، ہم کو ملانے کی شکل پیدا کرو۔ تو نفسیاتی طور پہ کیا ہوتا، طلاق کے بعد ہر ایک کو پشیمانی ہوتی ہے۔ تو شریعت نے کہا کہ ایک طلاق دے دو، کب؟ آخری صورت میں، پاکی کے پیریڈ میں، جس میں کہ میاں بیوی میں قربت نہ ہوئی ہو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دونوں میں جو بھی شرمندہ ہوں گے، معاملے کو ٹھیک کرنا چاہیں گے، تو ان کو کسی دارالفتہ میں جانے کی ضرورت ہے، نہ قاضی کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ شوہر اتنا کہہ دے کہ ہاں میں تجھ کو لوٹا لیا، تو پھر شوہر ہوتا ہے، بیوی بیوی رہتی ہے، پھر کسی فیصلے کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ شریعت کی طرف سے رعایت ہے، ایک طرح کا حکم دیا تھا، لیکن ہم اس قانون کو توڑنے کے بعد پھر کہیں کہ قانون سخت ہے، تو یہ ہماری زیادتی ہے۔ قانون سخت نہیں ہے، قانون تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں کے لیے آسانی والا ہے، لیکن یہ سارے کے سارے حدود کو کیوں توڑ رہے ہیں ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ تو وہ ان علم ہی، علم کے بارے میں سوال ہوگا، ماذا عمل فیہ، کہ اس کے مطابق وہ عمل کیسے کیا ہے۔ علم ہوگا تو ہمارا یہ عمل ہوگا۔ آج ہماری ساری جھگڑی جو الجھنے ہیں، جھگڑے ہیں، اختلافات ہیں، لا علمی کی وجہ سے ہے کہ مسائل کو جانتے نہیں ہیں، صحیح انداز کیا ہے اس کا نہیں جانتے، اور سیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ شادی سے پہلے یہ نہیں چاہتے کہ اسلامی اصول سیکھے، ازدواجی زندگی کے قانون کیا ہے اسلام میں، اگر طلاق کی نوبت آئے تو کم سے کم اس کے لیے احکام کیا دیے، کون سیکھنا چاہتا ہے کہ اس کو اتنی فرصت ایسا ہے۔ آج ہر کام کے لیے فرصت ہے، دین کے کام کے لیے فرصت ہمیں نہیں ہے۔ اوقات ہمارے دباؤ و تارا چھوڑے، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کا بھی جائزہ لیں کہ ماضی میں ہم نے کیا سیکھا تھا، اب پھر حال میں ہمیں کیا سیکھ رہے ہیں، مستقبل کے لیے ہمیں کیا سیکھنا ضروری ہے، اس کا جائزہ لیں کہ رائے عمل تیار کرنا ضروری ہے۔
ایک منصوبہ بنانا ضروری ہے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو نہ جانے کتنے لوگ تباہ و تارات ہو جائیں گے, ان کی ازدواجی زندگیاں پارا پارا ہو جائیں گی, بکھر جائے گی, خاندان تباہ ہوں گے, اس کے بعد روتے رہیں گے کیا ہوگا اس کا کیا ہوگا. یہاں ظلم ہوگا اور وہاں پکڑ ہوگی. دنیا میں بھی ہم خسارے میں ہوں گے, آخرت میں بھی خسارے میں ہوں گے. شریعت نے چھوٹ دی ہے کہ ایک طلاق نہیں روک سکتے, اس کے بعد چاہو تو لوٹا لے بھی سکتے. اگر نہیں لوٹائے, عدت گزر گئی, 3 ناپاکی کے پیریڈ گزر گئے, تو یہ ایک طلاق بائن بنتی ہے. اب جب بھی چاہیں گے تو پھر ایک نیا نکاح کر کے, نئے مہر مقرر کر کے نیا نکاح کر لیے تو پھر زندگی بحال ہو سکتی ہے. یہ شریعت اسلامی کے لیے قانون, ہم اس کو توڑ کر ایک دم 3 دے دیں گے جذبات میں آ کر, اور یہ سمجھتے اکثر نوجوان سمجھتے ہیں کہ 3 دیے تو طلاق نہیں سکتے. ان کو قانون معلوم نہیں ہے اسلام. جب بھی ماں باپ سمجھتے چھوڑ دو تو 3 کا لفظ بولو, ورنہ کہ تو نہیں چھوٹتی, گنجائش ہے. حالانکہ اگر ایک بھی دیے تو گنجائش عورت کو نہیں ہے, وہ خود سے نہیں آ سکتی جب تک ان لوٹا لیا نہ کرے. گنجائش اب جو بھی ہے اس کے لوٹانے پر ہے. وہ خود سے کہے میں آ گئی, میں آپ کے پاس پہنچ گئی, تو اس کے پہنچنے سے وہ نکاح میں داخل نہیں ہوں گی جب تک کہ یہ خود نہ لوٹا لے. تو گنجائش اس کو ہے تو کس طریقے سے ہے, اس کے بلانے پر ہی آنے کی گنجائش ہے. اگر یہ نہیں چاہے گا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے, ویسے بھی معاملہ ختم ہو جائے گا. لیکن ایک دینے پر یہ سہولت ہے کہ لوٹانے کی بھی گنجائش ہے, عدت گزرنے کے بعد نیا نکاح کرنے کی بھی گنجائش ہے. یہ سارے حدود کو توڑنے کے بعد ہم شریعت پر اگر حملہ کرتے ہیں تو یقین ہم بڑے ظالم, بڑے جابر ہوں گے. یہاں ہم شریعت پر حملہ کریں گے تو یہاں ہمیں کوئی قانون تو پوچھنے والا نہیں ہے, لیکن محشر میں اللہ کے پاس ہمیں بڑا شرمندہ ہونا پڑے گا, بہت بڑی رسوائی ہمیں لاحق ہوگی. کہ ہماری مائیں کہتی ہے, بہنیں کہتی ہیں کہ یہ طلاق کا حکم عورتوں کو کیوں دے دیا ہے, مردوں کو کیوں اختیار دیا, عورتوں کو ملنا چاہیے تھا. شریعت جو بھی حکم دیتی ہے حکمت ہے اس کے اندر. ہم سمجھ رہے ہیں آج ہماری بہن کو اگر ہوتا تو ہمارا بہن بھی طلاق دیا, اگر بہن کے ہاتھ میں ہوتا تو بہن ثابت قدم رہتی تھی. نہیں, اللہ خود جانتا ہے عورتوں کے مزاج کیا ہے, نفسیات کیا ہے. اگر عورت کو اختیار دیتا تو صبح سے شام تک 100 سینکڑوں مرتبہ دیتی. وہ نہیں لائے طلاق, یہ نہیں کرے طلاق, اچھے کپڑے نہیں بنائے طلاق, تو اللہ پاک اس کی بہتری کے اس کو اختیار نہیں دیا, تو اللہ پاک کے قانون میں رحمت ہے, راحت ہے. یہ قوانین کی نزاکت سامنے آئے گی, ایک اطمینانی کیفیت دل میں پیدا ہوگی. دل میں اطمینانی کیفیت پیدا ہوگی تو عمل کے لیے جذبہ بھی پیدا ہوگا. ورنہ کئی لوگ بے علمی کی وجہ سے دین سے دور ہو رہے ہیں. ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اس کا جائزہ لیں. اللہ کے پیارے حبیب پاک کے سامنے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس, 5 باتوں کو 5 باتوں سے پہلے غنیمت سمجھو. شبابہ کا قبل حرمک, اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو, بڑھاپے سے پہلے. بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی میں اعمال خیر کرو. بڑی عمر میں چاہو گے کہ بہت سے کام کرنا مگر نہیں کر سکو گے, جوانی میں اچھے اعمال کر لو. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا وصیحۃ کا قبل سقمک, بیماری سے پہلے تندرستی میں اچھے کام کر لو. بیمار ہونے کے بعد چاہتے ہیں کہ فلاں کام کرے فلاں کام کرے مگر نہیں کر سکو گے, تندرستی میں اس طریقے سے اعمال اچھے کر لو. وغنا کا قبل فقرک, تونگر ہے, دولت ہے, سرمایہ ہے, اس کو غنیمت سمجھو, محتاجی آنے سے پہلے اس کو غنیمت سمجھو. اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا وہ فراغ کا قبل شغلک, چوتھا کام اپنی مصروفیت کو غنیمت جانو, اپنی فرصت کو غنیمت جانو. مصروفیت کے آنے سے پہلے فرصت ہے, وقت مل رہا ہے, قدر و قیمت اس کی پہچانتے ہوئے نیکی کے کاموں میں لگا دو. جب مصروفیت بڑھ جائے گی چاہو گے نہیں کر سکو گے. وہ حیات کا قبل موت, زندگی کو غنیمت جانو. موت آنے سے پہلے موت آئے گی اس وقت کہو گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل, اے اللہ پھر سے دنیا میں بھیج, نیک اعمال کر کے ہم آئیں گے. تو رب کریم فرمائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر, کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی, کیا ہم نے اتنا وقت نہیں دیا تھا کہ نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا, لیکن تم نے حاصل نہیں کی. اب کیا ہوگا, فذوقوا فما للظالمین من نصیر, وذا چکو ظالموں کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. ایسے وقت میں بڑی پشیمانی ہوگی, رسوائی ہوگی. اس دن سے پہلے ہم کو تیار ہونا ہے, اپنے اعمال صالحات کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب پاک کو اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں. یہ سال کا اختتام اور نئے سال کا آغاز ہمیں یہی درس دیتا ہے. قربانیوں کا مہینہ ہے, قربانی سکھاتا ہے. شہادت کا مہینہ ہمیں بتاتا ہے کہ انہوں نے دین اسلام کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کیا, پر قانون کو قربان ہونے نہیں دیا. آج ہماری خواہشات پر قانون اسلام کو قربان کرتے ہیں. شادی بیاہ کی تقاریب میں بچے ناچ رہے ہیں, بڑے منع نہیں کرتے. کیوں بھائی, کہنے کے بعد کوئی سننے کو تیار نہیں. کیا کرنا, بے بس ہو گئے. ایسے بے بس ہو گئے, آپ ہمت کرو, کہہ دو کہ تم ناچتے ہو, تم باجا بجاتے ہو, ہم آئیں گے ہی نہیں شادی میں, جاؤ ہمارے بغیر تمہاری شادی ہوتی تو کر لو. اتنی ہمت کر کے دیکھو, اس کو خیال آئے گا. اگر باپ کو سمجھے گا قابل قدر تو کہے گا نہیں ابا جان آپ کی شرکت ضروری ہے, باجیوں کو واپس بھیجا دوں گا, یہ ناچنے والوں کو بھیجا دوں گا. ہم دیکھتے ہیں کہ روڈوں پر نوجوان جا رہے ہیں, خوشی کس طریقے سے ہماری ہو رہی ہے کہ پیسے دے کر ناچنے والوں کو بلاتے ہیں, اور ناچنے والے کو خود ناچنے میں شوق کب آئے گا, پیے گا تو اس کو ذرا اب وہ جوش میں آ کے ناچتا ہے. پینا حرام ہے, شراب نوشی حرام, ایسا حرام عمل ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو شراب کا قطرہ پیے گا 40 دن کی عبادت کو بھولے. کیا سخت ترین وعیدیں ہیں.
80 کوڑوں کی سزا اسلامی شریعت میں مقرر کی گئی اس کے لیے شراب پیا. اور شراب کا ایک قطرہ اگر کنویں میں گر جائے، 10 درجے سے کم کنویں میں شراب کا ایک قطرہ گر جاتا ہے تو پورے کنویں کو ناپاک کر دیتا ہے. 10 بائی 10 گز سے کم جو کنواں ہوتا ہے چاہے کتنا بھی پانی کیوں نہ ہو، 10 بائی 10 گز نہیں ہے تو اس کنویں میں ایک خطرہ بھی شراب کا گر جائے پورے کنویں کو ناپاک کرتا ہے. جسم میں گیا تو جسم کو کیا پاک کرے گا؟ نہیں، وہ شراب نہیں ہے بلکہ وہ فنا شراب ہے. اللہ کے حبیب نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا نام مختلف بدل کر لوگ شراب پیئیں گے اور سمجھیں گے وہ شراب نہیں ہے جس کو اسلام نے منع کیا، بلکہ یہ قوت دینے والی ہے، بلکہ نشاط ڈالنے والی ہے. اس میں کئی قوت ایسا ہے وہ اللہ اس کے حبیب پاک کے فرمان میں حلال چیزوں میں اللہ نے طاقت رکھی ہے، توانائی رکھی ہے. ناجائز چیزوں میں طاقت اور توانائی ہے ہی نہیں. یہ تصور کی باتیں تصور ہے. اس طریقے سے ہمیں حکم دیا گیا جائزہ لیں اور اپنے اعمال کا محاسبہ کر کے اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالیں. جہاں جہاں ہمارا بس چل سکتا ہے وہاں روکنے کی کوشش کریں. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر شریعت اسلامیہ کہتی ہے اسی دعوت میں جانے سے گریز کریں. جہاں ناچنا بجانا اور بےہودہ قسم کی چیزیں ہوتی ہیں بالکل گریز کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم اگر اس کی ہمت کر لیں گے عزیزان محترم، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ یقیناً انقلاب آئے گا. ہر آدمی اگر اپنے طور پر ساتھی بھی اگر ہمت کر لے، بھائی کچھ بھی بولو، دوستی آپ کی ہماری اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، 7 لوگ ایسے ہیں یذلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. اللہ عرش کے سائے میں ان کو جگہ دے گا جس دن اللہ کی رحمت کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے ایک کا ذکر کیا، ورجلان تحابا فی اللہ، 2 آدمی جو اللہ کے لیے محبت کیے، اجتمعا فیہ وتفرقا علیہ، اللہ کی محبت میں جمع ہوئے، اللہ کی محبت میں لاحقہ ہوئے. تو دوست کو یہ کہہ دے، بھائی تم کچھ بھی ہو میرے دوست، تمہاری شادی میں میری شرکت ضرور ہے لیکن یہ جو کام ہو رہا ہے یہ مناسب نہیں، میں اس میں آنے سے معذرت خواہ ہوں. کہتے ہیں سے آپ آؤ، کچھ بھی ہے دوستی ہے تو اللہ کے لیے. اگر میں آپ کو راضی کرنے کے لیے کروں گا، اللہ تعالیٰ کا غضب اگر نازل ہو گیا تو پھر میرے لیے کیا ہوگا؟ کون کیا تم قیامت میں آنے والے ہو؟ یار آقا نے فرمایا جو لوگ مخلوق کو راضی رکھنے کے لیے خالق کی ناراضگی کا کام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر مخلوق کو مسلط کر دیتا ہے. جو لوگ مخلوق کو خوش کرنے کے لیے خالق کی نافرمانی کرتے ہیں، جامع ترمذی میں حدیث مبارک ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، سرکار سے میں نے سنا ہے کہ جو مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کی ناراضگی مول لیتا ہے اور اس کے احکام کے خلاف کام کرتا ہے، اللہ اس مخلوق کو اس پر مسلط کر دیتا ہے. اور جو رب کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے کاموں کو بنا دیتا ہے. ہم ہمت کر لیں عزیزان محترم، یقیناً ماحول میں انقلاب آئے گا اور قوم کی تقدیریں نوجوانوں سے بدلتی ہے. اگر نوجوان طے کر لیں کیونکہ قوم کا ماضی بھی تابناک نوجوانوں سے ہوا اور مستقبل بھی تابناک نوجوانوں سے ہوگا، کیونکہ نوجوان ہی قوم کا حال بھی ہے، ماضی بھی ہے، مستقبل بھی ہے. اگر ہم عزم ہمت کر لیں، کمر ہمت باندھ لیں، رب کا کرم ہم پر یقیناً ہوگا، یقیناً دنیا میں انقلاب برپا ہوگا. اور ہمیں کسی سے ٹکرانا نہیں ہے، ہمیں کسی کا مقابلہ کرنا نہیں، ہمیں اپنے میں سدھار لانا ہے، اپنے سماج میں ہمیں بہار لانی ہے. اگر یہ طے کر لیں تو یقیناً دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ہمت مت ہارو، بزدلی مت کرو، غم مت کرو، تم ہی بلند رہو گے، غالب رہو گے، بشرطے کہ تم مومن بن جاؤ. ایمان کی قوت کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. کیا ہمیں یہ واقعہ نہیں معلوم؟ فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، سعد بن ابی وقاص ہے، خالد بن ولید ہے رضی اللہ عنہما. مدائن فتح کرنے کے لیے گئے، دریائے دجلہ آنکھوں کے سامنے ہے. البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے اسلامی فوج وہاں پہنچتی ہے، کافی ہزاروں کی فوج ہے. دیکھا کہ دشمن مدائن کے علاقے میں جو پہنچے ہوئے ہیں، پہلے سے ہی انہوں نے کیا کیا؟ پل کو توڑ دیا ہے. جو پانی کے جہاز تھے، کشتیاں تھیں، اس کو سب اپنی طرف کر لیا ہے. اس دریا کے اس کنارے نہ کوئی پانی کا جہاز ہے نہ کشتی ہے، جانے کے لیے برج بھی نہیں ہے. اب پہنچے کیسے؟ دریا ادھر ہے، دریا کے اس پار قوم ہے اور جانا ضرور ہے. پیغمبر اسلام کے احکام کو پہنچانے کے لیے اس علاقے میں فتح و نصرت کا علم بلند کرنے کے لیے پہنچنا ناگزیر ہے، ضروری ہے. اب سوچنے لگے جائیں تو کیسے جائیں؟ دریا ہے کہ ٹھاٹے مار رہا ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، ہمیں جانا ضرور ہے، اللہ پر یقین رکھنا ہے. جو خدا خشکی میں اپنی نشانیاں دکھانے پر قادر ہے، وہ سمندر کی موجوں میں بھی نشانیاں دکھانے پر قادر ہے. فکر کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے لیے نہیں جا رہے، مصطفیٰ کے دین کے لیے جا رہے ہیں. ہمارا جانا بال بچوں کو بچانے کے لیے نہیں، اس کے دین کو بچانے کے لیے ہے. فاروق اعظم کے دور خلافت میں فوج آگے بڑھتی ہے. سعد بن ابی وقاص فرماتے کہ میں تو اپنے گھوڑے کو اتارتا ہوں، تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ کہا اے ہمارے سپاہ سالار، آپ اگر دریا میں گھوڑا ڈالتے ہیں تو ہم بھی ڈالنے کو تیار ہیں. ہم سب آمادہ ہیں، فکر مت کیجیے، جو ہوگا دیکھ لیں گے، مگر ہم برابر اسی سمندر میں گھوڑوں کو دوڑانے کے لیے تیار ہیں. حضرت سعد نے کہا اے دریا سن لے،
ہم اپنے لیے نہیں جا رہے ہیں، دین مصطفیٰ کے لیے جا رہے ہیں۔ مجھے سرور کونین کی ذات کا واسطہ، فاروق اعظم کے عدل و انصاف کا واسطہ ہمیں راستہ دے دے۔ ہمیں آگے جانا ہے، دین کے لیے جانا ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے جانا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب کے صحابہ میں سے سعد بن ابی وقاص نے جب یہ فرمایا، تاریخ اسلام شاہد ہے، اسلامی فوج داخل ہو رہی ہے، ساتھیوں سے کہا فکر مت کرو، اپنے گھوڑوں کو، اپنی سواریوں کو داخل کر دو۔ دریا میں داخل ہوئے، اللہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں فوج داخل ہوئی، گھوڑے سمندر کی سطح پر ایسے جا رہے ہیں جیسا زمین کی سطح پر جاتے ہیں، اڑتی نہیں بھیگے، پانی کا قطرہ ان کے کھروں کو بھی نہیں لگا۔ اللہ پاک کا کرم ہو گیا، سرکار دو عالم اسلام کا معجزہ ظاہر ہوا، فاروق اعظم کی کرامت، صحابہ کرام کی عظمت ظاہر ہوتی ہے، اسلامی فوج پہنچ جاتی ہے۔ تکبیر، وہی اسلام ہے، وہی اسلام کے ماننے والے ہیں، خدا کو ایک ماننے والے وہ بھی ہے، رسول پاک اسلام کو خاتم النبیین والے وہ بھی ہے، وہ بھی قرآن کریم کو دستور حیات ماننے والے ہیں۔ آسمان وہی ہے، زمین وہی ہے، فضائیں وہی ہے، سمندر وہی ہے، خشکی وہی ہے، تری وہی ہے، بس بدلا تو کیا بدلا، ہمارا دل بدل گیا، ہمارا حال بدل گیا۔ ہم اپنے دل کو، اپنے حال کو بنائیں گے پاکیزہ، تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں جو ان کا مقدر بنی تھی ہمارا بھی مقدر بنے گی، پھر دنیا میں نیا انقلاب برپا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ تعلیمات پر عمل کرنے کی سچی بڑا عطا فرمائے، ہمارے ظاہر و باطن کو پاکیزہ بنا دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ۔